اس کے متعلق یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس کا محراب جو ہے وہ سرحد میں ہے اور اس کا صحن جو ہے وہ پنجاب میں ہے، اور آپ کا شناختی کارڈ کے پی کا ہے، کے پی اور کی آپ کے بھائیوں کا جی ان کا جو ہے وہ پنجاب میں۔ پنجاب کا ہے۔ یہ وہی امام صاحب ہیں جو کے پی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور نوازی جو ہیں پنجاب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ دو وزیر اعلیٰ ہیں اور اس دو مسجد، وزیر اعلیٰ ہیں اس مسجد کے، ٹھیک ہے۔ کہ وہ کچھ حضرات جو ہے وہ فنڈز کے متعلق جو ہے مسجد کے اماموں کو مل رہا ہے نا، تو اس کے متعلق جو ہے وہ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ امام صاحب آپ کو جو ہے پنجاب سے ملتا ہے یا جو ہے خیبر پختونخوا سے، کے پی کے سے، ہمیں ابھی تک کہیں سے بھی نہیں مل رہا۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ٹرانسمیشن، میں ہوں میزبان محمد رضوان۔ ناظرین، آج ہم آپ کو صوبہ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی سب سے انوکھی مسجد گلزار مدینہ دکھانے جا رہے ہیں۔ اس مسجد کی انوکھی بات یہ ہے کہ یہاں پر امام صاحب صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور نمازی صوبہ پنجاب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد خیبر پختونخوا کے ضلع ڈر اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور میں واقع ہے، جہاں پر امام مسجد وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پنجاب کا ضلع بکر کی تحصیل کلور کوٹ میں نمازی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی امام صاحب کے پی میں اور نمازی پنجاب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخ انتہائی پرانی ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد کی تاریخ 100 سالہ ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد گلزار مدینہ ہے۔ اس وقت پنجاب کے ضلع بکر تحصیل کلور کوٹ کے اندر اس وقت کھڑا ہوں، اس مسجد کے اندر، اور بالکل میرے سامنے جو آبادی ہے وہ پنجاب ہے اور میرے عقب میں خیبر پختونخوا۔ یہ مسجد چونکہ پہلے چھوٹی سی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ یہ باقاعدہ مسجد بڑی ہو گئی ہے۔ مدرسہ جو ہے اس وقت مدرسے کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کی کنسٹرکشن پہ ابھی بھی کام جاری ہے، اور یہ مسجد ابھی جو پہلے موجود تھی چھوٹی سائز میں ویسے نہیں رہی، اب بڑی ہو گئی ہے۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں امام صاحب جو ہے خیبر پختونخوا میں کھڑے ہوتے ہیں اور نمازی جو ہیں وہ پنجاب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد کا جو ہے برآمدہ ہے، کافی کشاداب ہو گئی ہے، اور یہ جو ہے یہ مسجد کا حال ہے۔ تو یہاں پر نمازی جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ میں پنجاب میں ہوں بطور نمازی، اور اگر میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں یہاں پر تو میں خیبر پختونخوا کے اندر کھڑا ہوں، یعنی امام صاحب یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، اور یہاں پر جو نمازی ہیں وہ جو صوبہ پنجاب ہے اس میں آتے ہیں۔ صوبے تو الگ الگ ہیں لیکن یہاں لوگ ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں۔ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک خوبصورتی ہے اس مسجد کی کہ یہاں پہ امام صاحب کے پی میں اور نمازی پنجاب میں آتے ہیں، اور کچھ نمازیوں کے شناختی کارڈ پنجاب کے ہیں اور کچھ کے پی کے ہیں، لیکن یہ مسجد جو ہے ایک خوبصورت مثال ہے کہ عوام، لوگ اور جو محبت ہے وہ کسی بارڈر کی محتاج نہیں ہوتی کہ یہ کے پی ہے یا پنجاب ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں امام مسجد مولانا منیر احمد صاحب جو ہے اس وقت موجود ہیں، اور یہ وہی امام صاحب ہیں جو کے پی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور نمازی جو ہیں پنجاب کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مسجد کی خوبصورت بات یہ ہے، اور اس کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ دوسرا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس مسجد کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز بھی لوگوں نے دیکھی، باتیں بھی سنی، اور اس کی تاریخ بھی پرانی ہے۔ ذرا آپ خود بتائیے گا کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، صحیح، اور آپ سے پہلے جو ہے یہاں پہ امام مسجد آپ کے والد صاحب تھے، یا کیا تاریخ ہے ان سب چیزوں کی؟ اصل میں نا بھائی رضوان صاحب جو ہے یہ مسجد بہت پرانی ہے، تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ اس کا سنگ بنیاد ہے۔ پہلے جو ہے یہ ادھر دریا سندھ ہے، قریب ہے، کلور کوٹ کا علاقہ ہے، اور یہ لوگ تقریباً اس علاقے میں رہتے تھے، اور وہاں دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے اس پکے کے علاقے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلے یہ آبادی پنجاب والی سائڈ پہلے پہ تھی؟ یہ پنجاب میں یہ آبادی تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ لوگ جو ہے تقریباً اسی دریائے سندھ کے قریب کے لوگ ادھر بسنے لگے، اور یہ مسجد جو ہے تقریباً 100 سال سے بھی بہت زیادہ قدیمی اور پرانی مسجد ہے اس پورے ایریے کی۔ غالباً یہ اگر ہم 2-3 جو ہے موضوع کے متعلق کہہ دیں تو بھی صحیح ہے کہ یہ اتنی مسجد پرانی ہے۔ اس کی سنگ بنیاد رکھنے والے تو ہمیں معلوم نہیں کہ کس نے پہلے اس کی سنگ بنیاد رکھی، لیکن ہمارے والد صاحب حاجی محمد امیر کھار
تقریباً وہ 100 سال کی عمر پر ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے. زندہ جی ماشاء ہاں، وہ کوئی امام مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن 40-50 سال سے اس مسجد کے متولی اور ان کے پاس مسجد کا جو ہے پیسہ وغیرہ اسی کے پاس ہوتا ہے، وہ خزانچی بھی ہے اس مسجد کے. ٹھیک ہے، ان کے بقول اور دوسرے جو ہے ادھر رہنے والے جتنے حضرات ہیں، بزرگ لوگ جو 80-85-90 سال کے قریب ہیں، ان کے کہنے کے مطابق جو ہے یہ مسجد جو ہے اس کا نام جامع مسجد گلزار مدینہ ہے اور یہ کھرو علی میں ہے. ٹھیک ہے، اور تقریباً جو ہے یہ مسجد کا ایک حصہ جو ہے جیسے مشہور ہے پنجاب میں ہے، اور ایک حصہ اس کا KP کے اندر ہے. اور اس کے متعلق یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اس کا محراب جو ہے وہ سرحد میں ہے اور اس کا صحن جو ہے وہ پنجاب میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو آبادی ہے، جو یہاں پہ لوگ آباد ہیں، اب یہ تو پنجاب والی سائڈ سے دریا کی وجہ سے KP والی سائڈ پہ کچھ آ گئے، ابھی بھی بہت سی آبادی ایسی ہوگی، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے بھائی کا شناختی کارڈ پنجاب کا ہے، آپ کا KP کا ہے، تو کتنی آبادی یہاں پہ جو ہے پنجاب والی سائڈ پہ آتی ہے اور کتنی KP میں آتی ہے؟ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پنجاب ہے. اب ادھر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری پنجاب کی آبادی ہے، اور اس سائڈ سے جتنے گھر آپ نے دیکھے ہوں گے ادھر ادھر وہ سارے سرحد میں ہیں. ٹھیک تو ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 500 گھر ہے یا 1000 ہے، بہرحال کثرت سے جو ہے لوگ پنجاب میں ہیں، اور ادھر جو ہے کھرو علی کا جو گاؤں ہے ادھر جو ہے وہ کم ہے. اور آپ کا شناختی کارڈ KP کا ہے، KP اور آپ کے بھائیوں کا جی ان کا جو ہے وہ پنجاب کا ہے. یہ مسجد جو ہے پہلے یہاں قدیمی پرانی مسجد جو ہے چھوٹی مسجد تھی 35-40 فٹ کی، اب جو ہے یہ تقریباً 71 فٹ 75 فٹ جو ہے لمبائی میں ہے، اور غالباً جو ہے اس کا حال برآمدہ تقریباً 50-60 فٹ جو ہے وہ بھی بن جائے گا. ہم خود بھی اپیل کرتے ہیں تمہاری وساست سے کہ مسجد جو ہے یہ قدیمی مسجد ہے اور مشہور زمانہ جو کھرو علی کی اور پنجاب سرحد کی مشہور زمانہ مسجد ہے، اور لوگ بڑی کثرت سے جو ہے ویڈیو بنانے آتے ہیں. تو اس کے لیے خاص کر جو عہدیدار حضرات ہیں حکومت کی طرف سے، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے مسجد کے لیے خصوصی طور پہ تعاون کیا جائے. تو 2 وزیر اعلیٰ ہیں، اگر 2 وزیر اعلیٰ ایک مسجد ہی تعمیر نہ کروا سکیں تو بڑے اور اس ترقی کے دور میں جب اور اس جو ہے ترقی کے دور میں بھی جو ہے 2026 ہے، ٹھیک ہے، اور 2 وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس 2 مسجد وزیر اعلیٰ ہیں اس مسجد کے. ٹھیک ہے، وہ کچھ حضرات جو ہے وہ فنڈز کے متعلق جو ہے مسجد کے اماموں کو مل رہا ہے نا، تو اس کے متعلق جو ہے وہ کہہ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ امام صاحب آپ کو جو ہے پنجاب سے ملتا ہے یا جو ہے خیبر پختونخوا سے KP کے سے، ہمیں ابھی تک کہیں سے بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر زیادتی ہے کہ دونوں جو وزراء اعلیٰ ہیں ایک دوسرے پہ جو ہے لفظی بولا باری ان کی چلتی رہتی ہے کہ فلاں اچھا کام کر رہے ہیں فلاں. اگر اس مسجد کے لیے آپ دونوں مل جائیں تو بڑی خوبصورت بات ہوگی. ناظرین، امام صاحب سے آپ نے جو ہے مسجد کی تاریخ بھی جانی، اور 2 وزراء اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اگر یہ مسجد تعمیر نہیں ہوتی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایک مسجد تعمیر نہیں ہو رہی تو 2 صوبے کیا خاک ترقی کریں گے. اگر ایک مسجد کے لیے آپ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو امام صاحب کی بھی بات آپ نے سنی کہ پنجاب والا کوئی پیکیج آتا ہے تو وہ بھی ہمیں نہیں ملتا، کہ امام صاحب KP میں کھڑے ہوتے ہیں، KP والا کوئی پیکیج آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نمازی پنجاب میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ خدا کا گھر ہے، دونوں صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں. اگر میں باہر سے آپ کو مسجد دکھاؤں تو اس وقت جو ہے اگر باہر سے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس مسجد کی خوبصورتی کو بھی آپ جان پائیں گے. یہ جو ہے یہ پنجاب میں ہے، یعنی میں اس وقت پنجاب اور تھوڑا سا ادھر ہوتا ہوں تو KP کے، یعنی امام صاحب جہاں کھڑے ہوتے ہیں یہ خیبر پختونخوا ہے اور دیوار پنجاب ہے. اور اگر میں اس طرف آپ کو دکھاؤں تو یہ مسجد کے جو کمرے ہیں یہ خیبر پختونخوا میں آتے ہیں. اس طرف اگر آپ یوں چلتے جائیں تو یہ پھر سارا پنجاب ہے. اور یہاں کی آبادی جو ہے بالکل اس میں آدھی آبادی کٹ ہو کے پنجاب میں آتی ہے اور آدھی آبادی جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر آتی ہے. اور یہاں پر جو شناختی کارڈ ہیں بہت سے لوگوں کے، تو وہ جو پنجاب کے ایریا میں آتے ہیں ان کے پنجاب کے ہیں، اور جو KP میں آتے ہیں ان کے KP کے ہیں. اور یہاں کی جو آبادی ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، پنجاب اور KP. بھائی پنجاب میں، دوسرا بھائی KP میں. تو اس حساب سے جو ہے اس کی خوبصورتی ہے.